السلام علیکم دوستو۔ اگر ہم کسی ایسے بادشاہ کی بات کریں جو ہر میدان جنگ میں فتح یاب رہا ہو تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلا نام سکندر اعظم کا آتا ہے۔ سکندر کے بارے میں یہ بات زبان زدے عام ہے کہ وہ اپنی ہر شکست کو جیت میں بدلنے کا فن جانتا تھا، اور اپنے اسی فن کی بدولت وہ یونان سے لے کر ہندوستان تک اپنی سلطنت کو توسیع دینے میں کامیاب رہا۔ اس کے سامنے آنے والے تمام بادشاہ تنکوں کی طرح بکھرتے چلے گئے۔ اس دور میں کوئی سورما ایسا نظر نہیں آتا جو سکندر کے حملے کی تاب لا سکتا، سوائے ایک وطن پرست بادشاہ کے۔ یہ وہ واحد بادشاہ تھا جس نے سکندر اعظم جیسے طوفان کو ہندوستان کی سرحدوں پر روک دیا۔ ہم بات کر رہے ہیں مہاراجہ پورس کی، جس کی سلطنت 327 قبل مسیح میں دریائے جہلم اور چناب کے درمیان واقع تھی۔ یہ تمام علاقہ آج کل پاکستان میں ہے۔ پورس کا شمار ان بادشاہوں میں ہوتا ہے جو تاریخ کی شدید ترین زیادتی کا شکار ہوئے۔ ہمیں پورس کے بارے میں جتنی بھی معلومات ملتی ہیں اس کے اکثر ذرائع یونانی ہیں۔ ہندوستانی تاریخ میں مہاراجہ پورس کا تذکرہ بہت کم ملتا ہے۔ مورخ مہاراجہ پورس کو ہندوستان کے قدیم خاندان پرواس سے جوڑتے ہیں، جس کا ذکر ہندوؤں کی قدیم مقدس کتاب مہابھارت میں بھی ملتا ہے۔ لیکن پورس کے والد کون تھے؟ یہ سلطنت اس نے کیسے حاصل کی؟ اس بارے میں تاریخ مکمل طور پر خاموش ہے۔ دستیاب تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جس دور میں سکندر اعظم یونان اور مغربی ایشیا کی فتوحات میں مصروف تھا، اسی دور میں ایشیا میں بھی ایک بڑی طاقت جنم لے رہی تھی۔ 4 صدی قبل مسیح کا پنجاب طوائف الملوکی قبائلیت اور تنازعات کا اکھاڑا بنا ہوا تھا۔ اس صورتحال نے پورس کے عروج میں اہم کردار ادا کیا۔ مختلف قبائلیوں اور چھوٹے موٹے راجاؤں کو شکست دیتے ہوئے آہستہ آہستہ مہاراجہ پورس نے اتنی طاقت حاصل کر لی تھی کہ اسے اپنی ہم عصر سلطنتوں یعنی ایران اور نندا ایمپائر کا ہم پلہ سمجھا جانے لگا۔ دوسری طرف سکندر اعظم ایران کی اس ہنخا منشی سلطنت کو زیر و زبر کرنے میں مصروف تھا جو پوری دنیا پر حکومت کی دعوے دار تھی۔ سکندر اعظم اور ایران کے بادشاہ دارا سوم کے درمیان 3 جنگیں لڑی گئیں، اور ان تینوں میں دارا سوم کو عبرتناک شکست کا سامنا ہوا۔ جب دارا کی تمام فوج بکھر گئی اور اس کے اکثر فوجی جرنیل اور افسران مارے گئے تو اس نے ہندوستان کی اس نئی ابھرتی ہوئی قوت کو ایک خط لکھا: اے سرزمین ہند کے حکمران، تم دانا، تم بے مثل اور محسوس کرنے والی روح کے مالک، میری بدقسمتی کی داستان سنو۔ سکندر روم سے فوجوں کے ساتھ ہماری زمین میں گھس آیا۔ کوئی فوج، کوئی آبادی، رشتہ دار اور بچے، یا تاج یا تخت یا شاہی دبدبہ یا خزانہ یا مال ہمارے لیے باقی نہیں چھوڑا۔ اگر تم میری مدد کرو گے اور پرے رکھو گے مجھ سے تباہی تو میں ضرور روانہ کروں گا اتنے قیمتی جواہرات اپنے خزانے سے کہ تمہیں مزید ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کے علاوہ تاریخ میں تمہارا نام باقی رہے گا اور ایک دنیا تمہاری عزت کرے گی۔ شاہنامہ اسلام اسفردوسی، ترجمہ وارنر۔ مہاراجہ پورس نے شہنشاہ دارا کی درخواست کا فوری جواب دیتے ہوئے اس کی مدد کے لیے ہاتھیوں کا ایک دستہ روانہ کیا۔ سکندر اعظم کو جیسے ہی اس اتحاد کی خبر ہوئی، اس نے پورس کی امداد پہنچنے سے پہلے ہی شہنشاہ ایران پر حملہ کیا۔ دارا کی فوج اسے چھوڑ کر بھاگ نکلی۔ جو باقی بچے انہوں نے دارا سوم کو قتل کر کے سکندر کی اطاعت قبول کر لی۔ اسی موقع پر سکندر اعظم کو یہ احساس ہوا کہ ابھی مشرق میں ایک اور طاقتور بادشاہ موجود ہے جو اس کے خوابوں کو خاک میں ملانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ چنانچہ ایران پر مکمل دسترس حاصل کرنے کے بعد وہ افغانستان سے ہوتا اور مختلف قبائل کو اپنا متی بناتا ہوا ہندوستان میں داخل ہوا، جہاں ٹیکسیلا کے راجہ امبی نے اس کا بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا۔ راجہ امبی نے سکندر کے اعزاز میں رقص و سرور کی تقریبات منعقد کروائیں، اسے قیمتی تحائف سے نوازا، جبکہ اپنے 5000 فوجی اور چند ہاتھی بھی
سکندر کی فوج میں شامل کر دیے۔ یہ تمام عوامل اس خطے میں پورس کی بڑھتی ہوئی طاقت سے مخاصمت اور حسد کا نتیجہ تھے۔ صرف مہاراجا امبی ہی نہیں بلکہ اس علاقے کے دیگر حکمرانوں نے بھی یا تو سکندر کی اطاعت قبول کی یا پھر خاموشی سے پورس کی تباہی کا انتظار کرنے لگے، یہاں تک کہ پورس کا سب سے بڑا حلیف اور راجوڑی کا بادشاہ ابھیشریس بھی وعدہ کرنے کے باوجود جنگ کے دوران پورس کی مدد کو نہ آیا، بلکہ جنگ کے بعد سکندر اعظم کی خدمت میں 40 جنگی ہاتھیوں اور قیمتی تحفے تحائف لے کر حاضر ہوا۔ سکندر اعظم نے پورس کے دربار میں بھی اپنا سفیر بھیجا اور اسے اپنی اطاعت قبول کرنے کی دعوت دی، جسے پورس نے مسترد کر دیا۔ اب سکندر پورس کی ریاست پر چڑھائی کی غرض سے روانہ ہوا، لیکن ٹھاٹے مارتا دریائے جہلم اس کے راستے میں حائل تھا، جبکہ دریا کی دوسری جانب پورس اپنی بھرپور طاقت کے ساتھ سکندر کا انتظار کر رہا تھا کہ جیسے ہی سکندری فوجیں دریا عبور کریں یہ ان پر دھاوا بول دے۔ اکثر مورخین کے مطابق پورس کی فوجی طاقت سکندر سے بہتر تھی، جبکہ پورس کے پاس تقریباً 200 ایسے قوی الجثہ ہاتھی تھے جنہیں جنگ کے لیے مہارت دی گئی تھی۔ بلا شبہ ہاتھی اس دور میں نیوکلیئر میزائل جیسی حیثیت رکھتا تھا، کیونکہ جنگی گھوڑے ہاتھیوں کو دیکھتے ہی بدکنے لگتے اور اپنے سوار کو منہ کے بل گرا دیتے۔ یہی وہ پہلا موقع تھا جب سکندری فوجوں کا سامنا ہاتھیوں سے ہوا۔ چند دنوں کی اعصابی جنگ کے بعد سکندر ایک رات دریائے جہلم پار کرنے میں کامیاب ہو گیا، جہاں اس کا پہلا مقابلہ ایک چھوٹے فوجی دستے سے ہوا جس کا سالار پورس کا بیٹا تھا۔ سکندر نے اسے بآسانی شکست دی۔ اس کے بعد دونوں سورماؤں میں باقاعدہ جنگ شروع ہوئی۔ شروعات میں سکندر اعظم اپنے جنگی تجربے اور بہترین حکمت عملی کے سبب میدان جنگ پر چھایا رہا، لیکن جیسے ہی پورس نے اپنے ہاتھی میدان میں اتارے جنگ کا نقشہ ہی پلٹ گیا۔ یہ ہاتھی مخالف سپاہیوں کو پیروں تلے روندنے اور سونڈ کے ذریعے قتل کرنے کے لیے ٹرینڈ تھے، سو انہوں نے اپنی مہارت دکھائی اور سکندری فوجیں تتر بتر کر دیں۔ پورس اپنی فوج کے سب سے بڑے ہاتھی پر سوار تھا، جبکہ وہ خود بھی ایک طاقتور اور لمبا چوڑا آدمی تھا۔ اس جنگ میں پورس کی ذاتی شجاعت بھی قابل دید تھی، وہ جہاں جاتا کشتوں کے پشتے لگا دیتا۔ یہ صورتحال سکندری افواج کے لیے انتہائی مایوس کن تھی۔ مغربی مورخین لکھتے ہیں کہ اس موقع پر سکندر کے فوجیوں نے رونا شروع کر دیا اور وہ چاہتے تھے کہ جا کر پورس سے مل جائیں، لیکن جلد ہی سکندر نے ایک ایسی تدبیر نکالی کہ دیکھتے ہی دیکھتے جنگ کا پاسا پلٹ گیا۔ سکندر نے آگ کے ذریعے پورس کے ہاتھیوں کو ڈرانا شروع کیا اور کئی ہاتھیوں کو ایسے کاری زخم دیے کہ وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے اور سکندر کے بجائے اپنی ہی فوج کو روندنے لگے۔ کہتے ہیں کہ جتنا نقصان اس جنگ میں پورس کے ہاتھیوں نے پورس کے لشکر کو پہنچایا، اتنا سکندر بھی نہ پہنچا سکا۔ تبھی سے پورس کے ہاتھی ایک ضرب المثل بن گئے جو غدار افراد کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ بہرحال یہ جنگ اپنی پوری خون ریزی کے ساتھ 8 گھنٹوں تک جاری رہی۔ دونوں اطراف کا شدید جانی و مالی نقصان ہوا۔ سکندر اور پورس دونوں خود بھی شدید زخمی ہو گئے۔ ایسے حالات میں سکندر نے پورس کے پاس جنگ بندی کے لیے کئی سفارتیں بھیجی جو ناکام رہیں۔ آخر میں اس کے دیرینہ دوست نیروس کو بھیجا گیا۔ پورس نے اس کی بات مان لی اور یہ جنگ بند ہو گئی۔ یہاں یونانی مورخین لکھتے ہیں کہ اس جنگ میں فتح سکندر کو حاصل ہوئی تھی، جبکہ سکندر نے رحم کھا کر پورس کو نہ صرف اس کی بادشاہت واپس کر دی بلکہ اپنے تمام مفتوحہ علاقے بھی اسے دے دیے۔ لیکن حقائق اس بات کی نفی کرتے ہیں، کیونکہ سکندر اعظم ایک بہترین جرنیل تو ضرور تھا، لیکن رحمدلی نام کے لفظ سے اس کی کوئی آشنائی نہ تھی۔ یہ وہ بادشاہ تھا جس نے لوگوں کو معاف کر دینے کے بعد بھی قتل کروا دیا۔ دنیا کے کئی شہر صرف اس لیے صفائے ہستی سے مٹا دیے کہ انہوں نے اس کی اطاعت قبول نہ کی تھی، تو وہ اس پورس کو کیوں کر زندہ چھوڑتا جس نے اس کی آدھی فوج کا صفایا کر دیا اور خود سکندر کو بھی جان لیوا زخم دیے۔ کئی دانشوروں کا کہنا ہے کہ یہ جنگ بندی
برابری کی سطح پر ہوئی تھی، جس میں نہ کوئی فاتح تھا اور نہ کوئی مفتوح۔ سکندر اپنی فتوحات مشرق بعید تک لے جانا چاہتا تھا، لیکن اس جنگ کے نتائج نے اسے اور اس کی فوج کو مجبور کیا کہ وہ واپسی کی راہ لے۔ کاٹھوں اور چند دوسرے قبائل کے خلاف کچھ معرکے انجام دینے کے بعد سکندر نے واپسی کی راہ لی۔ ان معرکوں میں اسے مہاراجہ پورس کی امداد بھی حاصل رہی۔ سکندر اعظم کے ہندوستان سے چلے جانے کے بعد چانکیہ نامی دانشور اور چندرگپت موریہ نامی بادشاہ جیسی شخصیات سامنے آئیں۔ انہوں نے پہلے تو سکندر کے حفاظتی دستوں کا صفایا کیا، بعد ازاں پروات نامی حکمران کے ساتھ مل کر نندا ایمپائر کو گرانے میں بھی کامیاب رہے۔ تاریخ دانوں کا ماننا ہے کہ یہ پروات نامی حکمران دراصل پورس ہی تھا، کیونکہ اس دور میں ہندوستان میں پورس کے علاوہ اتنی بڑی کوئی طاقت نہ تھی جو نندا ایمپائر سے ٹکرا سکے۔ بعد ازاں بادشاہ پروات یعنی پورس چانکیہ کی سازش کے تحت قتل کر دیا گیا۔ کوئی پورس کی موت کی وجہ کسی یونانی جرنیل کو قرار دیتا ہے تو کوئی کہتا ہے کہ اسے کسی لڑکی نے زہر دے دیا تھا، لیکن حقیقت کیا تھی یہ بات کوئی نہیں جانتا۔ یہ ویڈیو بدھا پرکاش کی کتاب مہاراجہ پورس سے اخذ شدہ ہے، جس کا PDF لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ آپ چاہیں تو مکمل کتاب کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔